دین سے بڑا اور علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت پیار بڑی محبت ہوتی تھی، بلکہ مبارک صاحب کی تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی تھی جب یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ آنے والا بندہ عالم دین ہے۔ اور مبارک صاحب کا الحمدللہ باڑہ میں جب ہم جاتے تھے تو بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے آئے، اور کسی مسئلے پہ اگر بات چلتی تھی تو کتابوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، ٹیبل پہ کتابیں پڑی رہتی، ایک کتاب کا حوالہ دیتے، دوسرے کا ریفرنس دیتے، کرتے 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 وہ کتابوں کا ڈھیر لگ جایا کرتا۔ بلکہ پروفیسر حضرات بھی، ایک مرتبہ ایک پروفیسر صاحب تھے، عربی ٹیچر تھے میاں والی کے گورنمنٹ کالج کے، تو والد صاحب ان کو بھی لے گئے، تو ان کے پاس جب مبارک صاحب نے کوئی گفتگو فرمائی تو کچھ ایک مسئلے پہ بات اڑ گئی، تو اس کو آپ نے پھر حوالہ بتایا، تو جب آپ نے حوالہ ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ تم خود پروفیسر ہو، تم خود پڑھو، تو اس بندے کے الفاظ تھے کہ میں نے یہ کتابیں پہلی مرتبہ دیکھی ہیں۔ تو مبارک صاحب علیہ رحمہ عالم دین سے پہلے پوچھتے تھے کہ آپ مولانا ہیں، تو جب وہ کہتا تھا جی آپ جب نام وہ اپنا نام بھی بھول جاتے کرتے تھے ایسے۔ اور یہ آپ کے سامنے جو تاج رکھ دیے گئے ہیں یہ لمیٹڈ نہیں ہونے، انلیمیٹڈ ہونے چاہیے، لمیٹڈ نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ہاتھ سے جو تاج سر پر رکھا جاتا ہے وہ محرابوں تک محدود نہیں ہے، وہ ہمہ وقت سر پہ سجا رہتا ہے۔ ہم دین پڑھنے کے بعد علامہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے آپ کو سمجھایا ہے، لیکن میرے دل میں ایک دو باتیں آئیں کہ ہمارے مرشد کا بھی طریقہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ جو وفد آیا آپ کے سامنے باڑہ فقیر آباد میں، تو انہوں نے آ کے جب آپ کو دعوت دی تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم عالم دین ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو مبارک صاحب علیہ رحمہ نے ان کے سروں پر امامے سجا دیے، تو آپ نے فرمایا کہ جب امامے سروں پہ آپ جب سجائے مبارک صاحب نے، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اب تم اپنی شکلیں جا کے شیشوں میں دیکھنا، پہلے سے بھی خوبصورتی تمہاری بڑھ گئی۔ تو یہ تاج ہے اور علماء کو تو سر پہ رکھنا چاہیے۔ تو ایسا عالمیہ ہمارا ایسا معاملہ ہے، ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم محدود کر دیتے ہیں، امامہ جو ہے اس کو ہم محدود کر دیتے ہیں، بلکہ یہ سروں پر رکھیں، خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب، پیر امین الاسرار شاہ صاحب محمدیہ غوثیہ لاہور میں تشریف لائے، تو انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب جو کہ اکرم ازری صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، ان سے انہوں نے یہ بات کہی پیر امین الاسرار شاہ صاحب نے کہ آپ کے جامعہ میں تو سارے بڑے بڑے طالب علم ہیں، چھوٹے تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے بڑے بڑے ہیں۔ وہ اکرم ازری صاحب بڑے اچھے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، خوشگوار موڈ میں تھے، تو اکرم ازری صاحب فرما رہے تھے کہ حضور یہ چھوٹے بھی ہیں لیکن یہاں پہ داڑھی کی پابندی ہے۔ تو آج یہ ہے کہ عالم دین بندہ بنتا ہے لیکن وہ سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، تو یہ دکھ ہوتا ہے۔ کسی پلیٹ فارم پہ بھی بندہ چلا جائے تو اس کی پہچان ہونی چاہیے، اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ اب الحمدللہ آپ کے سامنے علماء اور مبارک صاحب کے، بالخصوص مبارک صاحب کے جو نظروں میں آئے ہوئے ہیں، وہ چاہے وہ دکاندار بھی ہے تو وہ بھی شیخ الحدیث لگتا ہے، نگاہ پڑتی ہے سر سے پاؤں تک حضور کے غلام ہوتا ہے۔ فیض آباد کی اس فضا میں ہمارے ایک شیخ، ہمارے ایک خلیفہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میری گاڑی کو لوگوں نے راستہ بنا کے بڑی دور تک لے گئے، راستہ بنائی جا رہے تھے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ سرکار سنو مفتی سمجھ رہے سن کہ راستہ بنا کے سنو کتنے لے گئے، سٹیج تک لے گئے۔ ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں آئی، ہم کہاں گاڑی کھڑی کرتے، کہاں پیدل جاتے، لیکن ہمیں پرابلم نہیں آئی، انہوں نے ہمیں دیکھ کے انہوں نے سٹیج تک گاڑی پہنچا دی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی سرکار کی نگاہ سے ہی تھا، ورنہ میں اس قابل تو نہیں تھا۔ تو دکاندار تھے لیکن وہ بس اللہ کے ولی کی نگاہ میں ایسے بیٹھے، ایسے رنگ جھڑا۔ ہمارے الحمدللہ مرشد سرکار فرماتے ہیں نا کہ گھنگرو والے پیروں کے ہم مرید ہوتے تو ہم نے بھی گھنگرو پہنے ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ پیر مرید نے ویسے کام کرنا تھا کہ نہیں کرنا؟
ہم اگر گھنگرو والے پیروں کے مرید ہوتے تو ہم نے گھنگرو پہنے ہونے تھے، کش لگانے تھے، ہمیں بھی جس طرح کا شریعت کے خلاف اس نے چلنا تھا، ڈانس کرنا تھا، تو ہم نے بھی اسی طرح. لیکن الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے مبارک صاحب علیہ رحمہ وہ ہستی کامل ہیں جن کے پاس شرابی بھی بیٹھ جاتا ہے، نگاہ پڑتی ہے، وہ بھی حضور کا غلام بن جاتا ہے. الحمدللہ وہ وقت جو مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب والا وقت، شاہ احمد نورانی صاحب اللہ، عبدالستار صاحب اللہ، تو علامہ صاحب اللہ، وہ تو سارا وقت وہ تھا سیفیوں پہ، بڑا سخت وقت تھا اس وقت. بڑے بڑے ہم بات یہ سنتے تھے کہ یار یہ تو سارا ہلاتے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا. تو الحمدللہ اب جتنے بھی آستانے ہیں، ہر آستانے پہ آپ جا کے دیکھ لیں، سیفیوں کے آستانے پہ مدرسہ ضرور بنا ہوا ہے، اور دین کی تعلیم پڑھنے والے مجاہدین وہاں پہ بھی دین پڑھ رہے ہیں، اور آگے جناب پھیلایا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے، یہ وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ. ہماری پنجاب یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ ایک بچے نے سندیں پکڑی ہوئی تھیں، میں نے اس کی سندیں دیکھیں تو اس میں ایک سند کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا تھا جامعہ محمدیہ سیفیہ راوی ریحان شریف. تو میرا بڑا دل خوش ہوا، میں نے کہا یار آج یونیورسٹی میں بھی سندیں ایسی پہنچ گئی ہیں جو ہمارے جامعہ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، وائبہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سندیں، تو اس وقت ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کدھر سے پڑھا ہو. تو الحمدللہ اس بچے نے سپیچ کی، بڑا دل خوش ہوا وہاں پہ بھی. تو اسی لیے ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ الحمدللہ ہمارے بچے. تو آپ نے صرف دین پڑھ کے آگے رکنا نہیں ہے، آگے آپ نے دنیاوی تعلیم بھی پڑھنی ہے. اور یہ پچھلے دن نصیر الدین گولڑی جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ نعیمیہ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ سرکار میاں صاحب میرے والد صاحب کو آپ فرما رہے تھے شیخ الحدیث صاحب کہ میاں صاحب ان کو دین کے علاوہ ان کو دنیا کی تعلیم میں بھی آگے بھیجنا ہے اور یونیورسٹیوں تک جانا ہے. اور انشاءاللہ وہ لوگ جو ہمیں ایک عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ ہمیں جو ایک لفظ بول کے پیچھے حقارت کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں، علماء کی شان کا ان کو کیا پتہ ہے. وہ دین کی تعلیم، جتنی تعلیم دین کی پڑھ لیں، یہ دنیا کی تعلیم پڑھ لیں، دین کی تعلیم کا مقابلہ نہیں ہے. کیونکہ دنیا کی تعلیم پڑھنے سے یا کاروبار کرنے سے بندے کو ثواب نہیں پہنچنا. اصال ثواب جو پیچھے ذریعہ بنے گا، بچہ دین کا مجاہد بنے گا، نیک بنے گا، وہ صدقہ جاریہ بننا ہے. تو یہ علماء کی شان ہے، یہ تو انہی کو پتہ ہے. لیکن الحمدللہ وہ لوگ جو ہمیں ایک حقارت کی نظر سے، کنسیپٹ بن چکا ہے نا. مولانا صاحب، یہ قاری صاحب آتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول گھروں میں، تو وہ بیچارہ باہر کھڑا رہتا ہے، نوک کرتا رہتا دروازہ. تو ان کا مہمان آ جائے تو فوراً ڈرائنگ روم کھول کے بٹھا دیتے ہیں. تو ایک وہ عجیب نظر سے دیکھتے ہیں. تو ہم ویسے نہیں ہیں، ہم الحمدللہ ہمارا سٹیٹس. ایک عالم دین، مجھے ان کی گفتگو یاد ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں ہمارا اتنا جامعہ بڑا ہو، اتنا سٹیٹس ہو ہمارا کہ بچے جناب گاڑیوں سے اتر کے ڈرائیور ان کے جناب دروازے کھول رہے ہیں اور پتہ چلے کہ یہ بچہ جو ہے کہ دین کی تعلیم پڑھنے کے لیے مدرسے جا رہا ہے. ہمارا یہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں بھی یہ شوق ہے، ہمیں بھی جذبہ ہے. اس نے گفتگو کی، مجھے بڑی اچھی گفتگو لگی کہ جناب وہ کوئی ایسا بچہ جو گھروں میں نہیں پڑھتا، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، یہ کنسیپٹ تو بنا ہوا ہے، اس بچے کو جناب مدرسے میں ڈال دو، یہ پڑھتا نہیں ہے. ہاں، جو بچے کو جناب کنسین بچہ ہوتا ہے، انہیں نہ اور کچھ نہیں آتا، نہ چل جا تو نہ جا کے مدرسے جا کے پڑھ. عجیب کنسیپٹ بنا ہوا ہے. جو بچہ ذہین ہوتا ہے کہتے ہیں جناب میں اپنے بیٹے کو نا میں بڑا جناب اس کو میں بہت بڑا انجینئر بناؤں گا. او بھائی انجینئر تم بناؤ، تم دین کے راستے میں کیوں نہیں چلاتے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے. الحمدللہ محمدیہ سیفیہ راوی ریحان کی جو بلڈنگ بن رہی ہے، مجھے انشاءاللہ وہاں پہ بچے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایسے انشاءاللہ بچوں کو ماحول دیا جائے گا، بچے پڑھیں. میرے والد صاحب کا جذبہ یہ ہے، آپ کسی بھی بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار تیرے باپ نے اتنا دین کا کام کیا ہوا ہے، تم بھی دین پڑھنا، تم کیوں دین نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ ایک ایک کر کے کتنے صاحبزادوں کو آپ نے اپنے پاس ہی پڑھا رہے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. ہاں، سٹیٹس بھی ان کے حساب سے ان کو دیا ہوتا ہے، کمرہ بھی ان کو دیا ہوتا ہے، ان کو کھانا آپ فرماتے ہیں یار ان کو اچھے کھانے کھلائے. یہ صاحبزادے ہیں نا، ان کو اچھے کھانے کھلائے. پیر امیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے نا، کہتے تھے صاحبزادوں کو بھائی پروٹوکول بھی دو لیکن ان کا دین پہ پڑھنا بڑا ضروری ہے، دین ہی پڑھیں. تو انشاءاللہ یہ سرکار کا بھی جذبہ ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ آگے سسٹم یہ چلے گا. اور ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی
آپ نے یہ محدود نہیں رہنا. آپ نے دین پڑھ لیا ہے, مت سمجھے کہ مال میں دین بن چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت کہ دین پڑھ لیا کچھ نہیں, اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اب آپ نے میدان میں نکلنا ہے, آپ نے ایک سمندر کراس کرنا ہے, اس میں بڑے بڑے کینچوئے ہیں, مگرمچھ ہیں, جانور ہیں, خطرناک جانور ہیں, لیکن تمہارے سامنے ایک سمندر ہے, اس کو تم نے کراس کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ کراس ہوگا اور اس لیول پہ ہم جائیں گے. ہم نہیں پڑھ سکتے جناب, ہم پر باہر کے ملک میں ہم جناب اچھی اچھی پوسٹ پہ نہیں جا سکتے. عالم دین اتنے ذہین بچے, ہم اتنے, آپ تو اسکول کالجوں سے نا بچے, آپ دین والے بڑے ذہین ہوتے ہیں. ہاں, لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. پچھلے دن جو امام بخش ندیم صاحب کے پاس میں آیا تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے, وہ ڈاکٹر, نام مجھے نہیں آتا ان کا, ڈاکٹر نذیر احمد کاشف صاحب. انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے گفتگو بڑے اچھے انداز سے کی تھی. تو مجھے مزہ آ رہا تھا کہ یہ دین بھی پڑھا ہوا ہے اور اس نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم محدود نہیں رہیں گے. یہ نہیں کہ اب آپ کو دورہ حدیث کر لیا, مسجد کے جناب دروازے وہ اذانیں دینا شروع کریں, امامت وہ کروائیں, وہ اپنا کام تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ آپ کو سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے دیا, وہ آپ نے ممبر رسول پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, لیکن ایک چیز کے پیچھے محدود نہیں اپنے آپ کو کرنا. آگے دین پڑھیں اور آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ خواہش بھی ہے, ہمیں یونیورسٹیز میں بچے ملتے ہیں نا تو ہمیں ہاتھ چومنے لگتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہاتھ نہیں چومنا یار, تم کون ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ سرکار میں فلاں دا بیٹا ہوں. تو ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے. کوئی جناب دین پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی وہاں پہنچا ہوتا ہے یونیورسٹی میں, مختلف پلیٹ فارم پہ ہمیں بچے مل رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کرے یہ سرکار کی جو آپ کا مشن ہے, دن رات آپ نے محنت کی. اگر میرے والد صاحب بیمار نہ ہوتے یا آپ کو اللہ صحت عطا فرمائے, آج کل آپ تھوڑی طبیعت بہت زیادہ آپ کی کمزور ہیں آپ, اور صحت بھی اتنی طاقت نہیں, جان نہیں ہے. ایک پروگرام کے بعد معاملہ بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے, صحت آپ کی ایسی ہے تو اس کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ڈاکٹر منع بھی کرتے ہیں. لیکن جذبہ آپ کے سامنے ایسے ہے کہ سامنے کوئی دنیا دار آتا ہے, پھر آپ جناب ایسے شیر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے. ہاں, اس کو سامنے بٹھا کے پھر شروع کر دیتے ہیں سمجھانا, بھائی اپنے لیے تم نے کیا کیا. ہاں, تو وہ پوری کتنی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں ایک بندے پہ. ہاں, تو یہ جذبہ اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے, اور اللہ کرے یہ بیڑا آگے ہمارے اوپر جو ذمہ داری اللہ کرے اگر آئے تو اس کو احسن سے طریقے سے ہم نبھائیں اور انشاءاللہ اس کا حق ادا کریں. حق ادا کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مفتی صاحب کے دینی معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے. ان کے بچے بھی شیر ہیں, آگے ماشاءاللہ یہ بھی دین پڑھ رہے ہیں, جانشین ان کے, اللہ ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے.